ایف آئی اے کے آفس کے اندر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی حکیم شہزاد سے؟ جی بالکل میری اس سے ملاقات ہوئی جی. داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس نے معافی مانگی. اس نے کہا جی کہ میں آج کے بعد ایسی حرکات و سکنات نہیں کروں گا. یہ کہنے لگا کہ یار جس طرح سے تو نے مجھے اب اس حالت میں پہنچایا نا, مجھے ایسے واپس کھڑا کر. یہ ایک بات تھی کہ میری خالہ ان کے پاس گئیں اور وہاں سے جا کے انہوں نے دوائی لی کینسر کی. 3 لاکھ روپے لیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ بیوقوف ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہاں سے پھر ہمارا یہ ٹیسٹ میچ شروع ہوا. جو حکیم شہزاد پر ایف آئی آر کروائی ہے اس کا متن کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی والی زبان استعمال کرتے ہیں وہ, یا جو آپ کی خالہ کے ساتھ آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ؟ مسز کو جو بڑی والی مسز ہیں, ہماری بہن ہے, وہ آئی میرے سامنے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, بس معافی دے دیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ. ناظرین, حکیم شہزاد لوہا پاڑ اس کے نام کو چینج کروانے والی شخصیت سامنے آ چکی ہیں. یہ ہے انصر آفتاب جو کہ شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں. اس شخص نے ایک ایسا کمال کیا ہے کہ بے لگام گھوڑے کو لگام ڈال دی ہے. یقین جانے کہ وہ شخص جو کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اتنے ولگر اتنے گندے الفاظ استعمال کرتا تھا جو کہ گھر کے اندر فیملی کے اندر بیٹھ کے آپ سن نہیں سکتے تھے, اس شخص نے ایسا کیا کیا کہ وہ نام ہی چینج ہو گیا, وہ عادتیں چینج ہو گئی, بلکہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس سارے معاملے کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی لڑائی تھی, کوئی ذاتی معاملہ تھا, یا پھر یہ کوئی سوشل میڈیا یا پبلک سٹی سٹنٹ تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل. میرا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ لوہے پاڑ کا 12 دن کا ریمانڈ رہا, آپ نے کروایا یا دائروں نے خود لیا؟ دیکھیں اداروں نے تو لیا تھا سب سے پہلے ان کا نا 7 دن کا ریمانڈ. جو اگلا ریمانڈ تھا اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے ان کے وکلا بھی اور دیگر لوگ بھی کہ ان کو مزید ریمانڈ نہ ملے. تو پھر میں نے اپنے کونسل کو وہاں پہ بھیجا, میں خود بھی گیا, پیش ہوا, اور پھر 5 دن کا ریمانڈ ملا. اور جو 12 دن کا ریمانڈ جب ہوا تو اس کے بعد ہم نے ایک شک نکالی قانون کی کہ اس بنیاد پہ اس کو 30 دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے. تو وہ جج صاحب کو ہم نے پیش کی, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے, دیگر بندوں نے منتیں سماجتیں شروع کر دی کہ یار بہت ہو چکا اس کا ریمانڈ, اور شاید ایف آئی اے والے بھی یہ چاہتے تھے کہ مزید اس کا ریمانڈ نہ لیا جائے. تو اس کو پھر جوڈیشل کروایا, اور جوڈیشل وہ تقریباً 10 دن رہا. ہماری جب حکیم شہزاد سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے جاتے ہی اپنی غلطی مان لی تھی. ایک بندہ جاتا ہے اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ غلطی مان لیتا ہے, اس کے بعد اس کا ریمانڈ لمبا کروانا کیا معاملہ, کیا نکلوانا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو قانون کے مطابق ہوتی ہیں, اور بالکل اس نے جاتے ہی غلطی مان لی اور کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہیں اور میں یہ کرتا بھی رہا ہوں اور میں اس کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں. پھر ان کے موبائل سے کچھ چیزیں ایسی نکلیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے کونسل نے جو استدعا کی تھی وہ استدعا یہ تھی کہ ہمیں مزید ریمانڈ اس لیے چاہیے کیونکہ اب بھی ریمیننگ جو ملزمان ہیں اس ایف آئی آر کے, ان کو اریسٹ ہونا بہت ضروری ہے. جس میں چاچا سرائکی جو کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کالج والا جو معاملہ ہوا تھا, اس کے اوپر اس نے ایک بڑی غلط سی نازیبا گفتگو کی, جس کے اوپر تمام ادارے اور تمام ہمارے جو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے. تو ان کی گرفتاری باقی ہے, اس لیے پھر جج صاحب نے ان کو 5 دن کا اور ریمانڈ دیا. ابھی تک وہ جو ملزمان ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں, گرفتار نہیں ہوئے, کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں ان میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کا مقصد ہے کہ انڈائریکٹلی میری اس سے جو تھا ایک پہرا تھا اس میں ان کا نام شامل تھا, جو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی, مجھے گالم گلوچ کرتے رہے, اور جو انہوں نے الفاظ کہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے. ان 2 لوگوں کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی اور وہ ویڈیو وائرل کی. جب وہ میرے تک آئی تو پھر میں قرآن پاک سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز نہیں ہے, بینگ اے مسلم, تو میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور یہ لفظ کہہ کے معاف کیا کہ اب آپ کا اور میرا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایف آئی اے کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں, یہ جو کہانی ہے حکیم شہزاد لوہا پاڑ صاحب کی, سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کوئی سوشل میڈیا سٹنٹ ہے, کوئی ذاتی لڑائی ہے, یا کوئی معاملہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں شروع میں تو ایک بات سمجھ لیں کہ میری ذاتی ایک بات تھی کہ میری خالہ ان کے پاس گئیں اور وہاں سے جا کے انہوں نے دوائی لی کینسر کی, اور وہ اس لیے لی کہ لوگوں نے بڑا سوشل میڈیا پہ اس کا وہ ایک پبلسٹی سٹنٹ چل رہے تھے.
تو وہ جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے کہا جی 3 لاکھ روپے لیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ بیوقوف ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مقصد یہ ان کا مائنڈ پریپیئرڈ کیا، اس کے بعد 70,000 روپے کی دوائی دی۔ پہلے مہینے انہوں نے دوائی جو ہے استعمال کی، اس کے بعد ان کی طبیعت بڑی حشاش وشاش ہو گئی اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو سمٹمز ہیں کینسر والے وہ ان کے جسم سے ختم ہو چکے۔ دوسرے مہینے پھر دوائی لینے گئے تو پھر 90,000 روپے کی دوائی لی اور اس دوائی سے ان کو فرق نہیں پڑا، لیکن یہ ہے کہ کچھ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی وہ بہتری کی طرف جا رہی۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے تیسرے مہینے کی دوائی لی 1,40,000 روپے کی، اس دوائی کو کھانے کے بعد وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی۔ جیسے وہ ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے جا کے میرے انکل نے اور انہوں نے جا کے اپنی رپورٹس کروائیں تو جو پہلی سٹیج کا کینسر تھا وہ لاسٹ سٹیج پہ چلا گیا۔ ابھی بھی ان کا آپریٹ ہوا ہے اور ان کے جو ہے ان کو جو کینسر تھا اس کی وجہ سے یہ جب پھر ان کے پاس پہنچے ہیں موصوف کے پاس، حکیم صاحب کے پاس، تو حکیم صاحب نے کہا کہ بی بی جو میں نے آپ کو دوائیاں دینی تھی وہ دے دی ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور بڑے تصحیق کرتے ہوئے جو حد تک امیز ان کو گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے نکالا۔ اور پھر حکیم صاحب نے اپنی کیونکہ ان کے پاس تو ہر وقت وہ موبائل لے کے کھڑے ہوئے ہیں لڑکے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہ جو حد تک امیز والی ویڈیو تھی انہوں نے وہ وائرل کر دی۔ یہاں سے تھا ہمیں غصہ، لیکن ہم نے ان کو چھیڑا نہیں۔ اس کے بعد ایک خاتون مجھے ملی تو انہوں نے بھی بالکل سیم ایسا بتایا۔ میں نے پھر ایک ویڈیو ڈالی اور یہ کہا کہ جو میرا اصل میں وہ جرم بن گیا کہ بھئی آپ نے یہ ویڈیو کیوں ڈالی ہے۔ میں نے یہ ویڈیو میں کہا کہ حکیم شہزاد کے دواخانے پہ تمام ادویات جو ہیں ان کا چیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جس وقت میں نے یہ بات کی اس کے بعد حکیم صاحب نے مجھے گالم گلوچ شروع کر دی، ویڈیو پیغام آنا شروع ہو گئے، ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی، ان کے تمام اکاؤنٹ سے ویڈیو سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو اپنی پوری ٹیم رکھی ہوئی تھی ان سے ریپوسٹ کروانا شروع کر دی کہ اس میں جو انہوں نے مجھے الفاظ کہے وہ الفاظ اتنے برے تھے کہ شاید آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ سن بھی نہیں سکتے اور اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے پھر ہمارا یہ ٹیسٹ میچ شروع ہوا۔ میچ میں ہم نے ان کو کسی قسم کی کوئی گالی نہیں دی، ہم بھی لگے رہے ویڈیوز بناتے رہے اور وہ بھی ویڈیوز بناتے رہے۔ ان کا پھر ایک سٹائل بن چکا تھا کہ وہ ہر بات میں گالم گلوچ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ تو پھر وہ گالم گلوچ دیتے رہے، ہم ان کو پیار سے سمجھاتے رہے، آئین کے مطابق سمجھاتے رہے، قانون کے مطابق سمجھاتے رہے، لا کے مطابق سمجھاتے رہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد وہ اس حد تک چلے گئے کہ ایک مرتبہ تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ حکیم صاحب جیسے زمینی خدا بن چکے ہیں، اور یہ اللہ معاف کرے انہوں نے جو اپنا سٹائل رکھا ہوا تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے کہ یہ اپنی اس سلطنت کے شہنشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کریں گے یہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ اپنی گاڑیوں میں نکلتے تھے، 8 گاڑیوں میں، تو ایک مایوب سا جو لفظ ہے جو انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ویڈیوز کے اوپر کہ یہ فلاں گروپ جا رہا ہے، اور اس گروپ میں یہ جناب گاڑیوں میں بھی جا رہے ہوتے تھے۔ مقصد ہے کہ اس کی گردن میں اتنا سریا آ چکا تھا۔ یہ ویسے دیکھا جائے نا تو میں بینگ اے مسلم آپ کے اس انٹرویو میں اور آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بتاؤں گا کہ جب کسی شخص کے پاس پیسے اور بے دریغ پیسے آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو اس انداز میں لے جائے تو اس کو نہ میں پکڑوا سکتا ہوں نہ کوئی اور۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آیا تھا تو اس لیے پکڑا گیا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ بات کی کہ ادویات چیک کرنی چاہیے، جبکہ حکیم شہزاد اور اس کا جو عملہ ہے بقول اس کے والد وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں جی ہماری ادویات چیک کریں، اگر کچھ ملتا ہے تو ہم گناہ گار ہیں۔ ادویات چیک ہوئی ہیں، اگر آپ نے ان کے اوپر FIR کروا سکتے ہیں تو ریٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں ادویات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ادویات انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ ہماری ادویات، ہماری مجون، ہماری میڈیسن باقاعدہ چیک کی گئی، اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ جو چیک کی گئی ہیں اس کی رپورٹ تو ہے DTL کے پاس، اور DTL کا جو ادارہ ہے وہ ہے ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ۔ یہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آئیں اور ان قریب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ وہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ لاہور سے ہو کے آتی ہیں، جس کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے 20 سے 25 دن 30 دن۔ وہ بھی رپورٹس آنے والی ہیں کیونکہ وہ بھی FIA نے بھیجی ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی تو کیس چل رہا ہے، ابھی کیس ختم تو نہیں ہوا، یہ تو صرف ضمانت ہوئی ہے نا، ضمانت پہ وہ رہا ہوئے ہیں، اپنے بچوں میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو حکیم شہزاد پر FIR کروائی ہے اس کا متن کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی والی زبان استعمال کرتے ہیں وہ،
یا جو آپ کی خالہ کے ساتھ آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہے؟ اس میں نے سارے پیرے لکھے ہوئے ہیں. جو سب سے پہلے وہ خالہ والا پیرا لکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد جو یہ بد زبانی یہ جو کرتا ہے وہ لکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اٹھوا لوں گا, میں آپ کو بریسٹ مروا دوں گا, کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, میرے فلاں تعلقات ہیں, میرے پاس بڑے بندے ہیں, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ پیرا بھی تھا. اور چوتھا پیرا وہ تھا جو کالج والا واقعہ تھا, اس کے اوپر اس نے غلط الفاظ ادا کیے. یہ تمام تر چیزیں اس ایف آئی آر میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے, ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے ایک پیرا وہ بھی ہے, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی ادویات جو ہیں اس کے ساتھ بہت سارے اور مریض بھی ہیں جو ابھی آ چکے ہیں, اور وہ ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ درج کروا رہے ہیں. وہ بھی اس میں لکھا ہوا, کیونکہ ایف آئی آر کا ایک قانون ہے اس کا, ایف آئی اے کا, کہ جب ایف آئی آر ایک شخص پہ ایک ہی ہوتی ہے اور جتنے اور اگر کوئی مدعی آتے جائیں تو پھر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں. اس نے ہر سیلیبریٹیز کا نام لیا, اس نے ہبہ بخاری کا نام لیا, شاہد افریدی کا نام لیا, ارشد ندیم کا نام لیا جو ہمارا ملکی ہیرو ہے, اس کے متعلق یہ اس نے باتیں کی. یہ پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں, جو ہماری وہ شہزادی ہے شیخہ ماہرہ, اس کے متعلق بھی بات کی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کنکلوڈ کر کے اس میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس کا مقصد ہے کہ باری باری انہوں نے ہر چیز کلیئر کرنی تھی. ریمانڈ ملا تھا 12 دن کا, تو پھر اس کے بعد وہ جوڈیشل چلا گیا. تو ابھی اس کا جو چالان ہے جب وہ مکمل ہو کے آئے گا تو اس میں وہ رپورٹس لازمی لگی ہوں گی. آپ نے کہانی ختم کر دی, لیکن میرے سوال بھی باقی. مجھے بتائیے گا کہ ایف آئی اے کے آفس کے اندر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی حکیم شہزاد سے؟ جی بالکل, میری اس سے ملاقات ہوئی. جی ملاقاتیں ہوئی؟ میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں کے اندر حکیم شہزاد کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے؟ داڑھی بڑی ہوئی تھی, اور اس نے معافی مانگی. اس نے کہا جی کہ میں آج کے بعد ایسی حرکات و سکنات نہیں کروں گا. اور پھر جب اس نے یہ کہا کہ یہ جو میں معیوب لفظ لکھتا ہوں یہ بھی میرا وعدہ رہا کہ یہ میں کبھی نہیں لکھوں گا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنے صبر اور حوصلے والے ہیں, آپ میرے ساتھ ایسا کر جائیں گے. تو اس بنیاد پہ پھر اس کو معافی بھی ملی. دوسری مرتبہ جب وہ ملا تو مجھے گلے مل کے اور یہ کہنے لگا کہ یار جس طرح سے تو نے مجھے اب اس حالت پہ پہنچایا نا, مجھے ایسے واپس کھڑا کر. حکیم شہزاد سے صلح آپ کی حکیم شہزاد کی معافی کی وجہ سے ہوئی ہے, یا اس کا والد آپ کے گھر آیا تھا, یا اس کی جو آپ اس کی وائف کا جو معاملہ بتاتے ہیں کہ کورٹ کے اندر آپ کی ملاقات ہوئی, کہاں سے آپ کی صلح کا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس نے مجھے معافی مانگی وہیں پہ ایف آئی اے کے دفتر. جیسے ہی میں باہر نکلا تو مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو دکھائی. وہ اس کی ایک چھوٹی سی بچی, معصوم سی بچی تھی, اور جس میں وہ التجا کر رہی تھی کہ میرے بابا کو اب آپ چھوڑ دیں, انکل انصر آپ میرے بابا کو چھوڑ آپ کی دیں. اگر میں بات ٹوک رہا ہوں, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے خیال سے آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ کے پاپا کو سزا ملے گی, جو بندہ کرے گا اس کو سزا ملے گی, اگر میں غلط نہیں ہوں. نہیں, وہ پھر آپ نے ویڈیو صحیح دیکھی نہیں ہے. اس میں نے یہ کہا کہ آپ بالکل میری بیٹی ہیں, آپ کے والد کو جو سزا دلوائی ہے وہ ان کی زبان کی وجہ سے ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ آپ کے پاس آ جائیں, میں اس میں کردار ادا کروں گا. لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے, یہ ہمارا قانون ہے, یہ قانون کے مطابق ہی ہمارا ملک چل رہا ہے. تو قانون میں دیکھوں گا کہ کس جگہ پہ میں آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہوں. یہ میں نے بات کی تھی. یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ اس کو پھر بھی اس کے بعد وہ جو سزا صلح جو ہے یہ پھر کیسے ہوئی؟ صلح اس ویڈیو کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کی بچی مجھے التجا کر رہی ہے تو یہ میری بھی بچی ہے ایسی, اور وہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا عمل ہوتا تو شاید وہ بھی ایسے التجا کر رہی ہوتی. ایک تو بات یہ تھی. پھر اس کے بعد جب میں کچہری میں دیکھا, میں نے اس کی مسز کو, جو بڑی والی مسز ہیں, ہماری بہن ہے, وہ آئیں میرے سامنے, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, بس معافی دے دیں. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا, اور میں نے کہا کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں, میں بیٹیوں کی, ماؤں کی اور بہنوں کی عزت کرنا جانتا ہوں, اور میں کرتا بھی ہوں. آج کے بعد میں آپ کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو معافی دیتا ہوں ضمانت کی حد تک. باقی جو اس کا کیس ہے وہ جیسے قانون مجھے اجازت دے گا اس کے مطابق ہی میں آپ کو آگے صلح کے لیے لکھ کے دوں گا. یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی, صلح ہوگی, حکیم شہزاد جو ہے وہ اس کی رہائی ہوگی, گھر چلا گیا. آپ نے جن لوگوں کے خلاف ویڈیو بنائی تھی, اب میرے خیال سے آپ ان لوگوں کے حق میں بھی ویڈیو بنا رہے ہیں, جیسے کہ امجد جدوئی ہو گیا, اس طرح کر کے. امجد بدوئی نے جب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے نا مسجد میں بیٹھ کے ایک ویڈیو ڈالی, تو پھر میں بینگ اے مسلم اتنا کوئی ظالم آدمی نہیں ہوں کہ میں قرآن کو اور اللہ کو نہیں مانتا. میں نے اسی وقت
اس کو جواب دیا ویڈیو میں اور یہ کہا کہ اب یہ قرآن شریف تیرا اور میرا ضامن، تیرا اور میرا معاملہ اب اللہ کی عدالت میں، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور آج کے بعد میری زبان سے تمہارا نام نہیں نکلے گا۔ میرا ایک ماٹو ہے، وہ ماٹو یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا پہ جو لوگ، یہ امجد بدوئی نہیں، حکیم شہزاد نہیں، دیگر جو لوگ اس میں جو غیر مہذب انداز سے ویڈیو بنائیں گے اور ولگر کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے، میں ان کا محاسبہ کروں گا بھی صحیح اور ان کو پہلے سمجھاؤں گا، ایجوکیٹ کروں گا۔ ادروائز اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ یہ میرا ایک ماٹو تھا، اس لیے میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ حکیم شہزاد نے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد اپنا نام بھی چینج کر دیا، اب وہ کہہ رہا جی میں اپنی مجون کا بھی نام چینج کروں گا۔ اس بات کا سہرا آپ کے سر سجتا ہے، مجھے بتائیں کہ اب حکیم شہزاد کے حق میں بھی ویڈیو بنائیں گے؟ وہ مجون نکاح کے، میرے خیال سے مجون نکاح کے نام سے کوئی مجون دوبارہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے حق میں ویڈیو بنائیں گے؟ کیا اب انہوں نے نام صحیح رکھا ہے؟ دیکھیں اس کو عزت دی ہے اللہ پاک نے، کیونکہ وہ اس علاقے میں نا بہت جانا پہچانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں، بے شک اس کو اس کی معجون کے متعلق جانتے ہوں گے یا اس کے حکمت کے متعلق جانتے ہوں گے اور اس کی جو گفتگو ہے اس کے متعلق جانتے ہوں گے۔ اگر میرا ماٹو ہے کہ اگر اس نے اپنا یہ جو ایک معیوب سا لفظ لکھا ہوا تھا وہ ہٹائے گا اور اس نے جو اپنا نام کے ساتھ وہ ہٹایا تھا اور وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ہٹا دیا ہے، تو میں بالکل اس کا ساتھ دوں گا، اس کے حق میں بھی ویڈیو بناؤں گا۔ یہ دین کی راہ پر چلے، لوگوں کو اچھے میسیجز دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1,00,000 لوگ اگر اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک شخص اس کی بات سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا لے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ایسے ٹھیک رہا تو میں اس کے حق میں ویڈیو بھی بناؤں گا، اس کے ساتھ بھی آگے چلتا رہوں گا۔ جو دیگر لوگ ہیں میں اپنی اس فورس میں اس کو شامل کروں گا، جو دیگر لوگ ہیں جو غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم ان کا محاسبہ کریں گے اور اگر یہ اس نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ خیر ناظرین، یہ داستان ہے حکیم شہزاد کی، گرفتاری سے لے کے ایف آئی آر تک سے لے کے پھر رہائی تک کی۔ ایک شخص جو کہ اس کی ولگر زبان کے اوپر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلے ان کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک شخص اپنے انجام تک جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہاں تک میرے خیال سے کچھ باتیں ان کی بھی اچھی کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے پھر اس غلطی کو مان لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی اور آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ بات بڑی اچھی ہے میرے خیال سے۔ اگر ہم بھی اس معاشرے کے اندر کوئی غلطی کریں پھر اس غلطی کو مان لیں تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور ایسے بندے کو میرے خیال سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کہیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، ویسے ہوا ہے۔ خیر اس معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔